اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین فائدۃ الاولی المراد بالتصرف ان یکون کل منہما لا یلزم وجہا واحدا فی الاستعمال فلا ینوب۔ انہوں نے کہا تھا پیچھے کہ نائب فاعل صرف اس میں متصرف بن سکتا ہے، غیر متصرف یعنی جامد جو ہے وہ نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ تو کہتے ہیں تصرف سے کیا مراد ہے، اس متصرف سے کیا مراد ہے کہ مراد یہ ہے کہ وہ اس کو ایک ہی وجہ لازم نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی مصدر یا ظرف کو ایک ہی وجہ لازم، یعنی ایک ہی اعراب اس پر نہ آئے بلکہ مختلف اعراب آ سکیں، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اسی بات کرتا ہوں کہ کہا تھا کہ انہوں نے نائب فاعل اگر ظرف ہے یا مصدر ہے تو اس کی شرط یہ تھی کہ متصرف ہو، غیر متصرف جامد جو ہے وہ نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے اور تصرف سے کیا مراد ہے، کہتے ہیں متصرف ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی حالت ان کا لازمہ نہ ہو، یعنی ایک ہی حالت پر نہ رہیں بلکہ ان کی حالت تبدیل ہوتی رہے۔ تو لہٰذا سبحان، معاذ یہ اگرچہ مصدر ہیں لیکن مصدر جامد ہیں، متصرف نہیں، ان کی حالت تبدیل نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی ہے، سبحانہ رہتا ہے، معاذہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، مبنی بر فتح ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بھی نائب فاعل نہیں بن سکتے اور ان کی حالت مصدریت سے یہ خارج نہیں ہو سکتے۔ لدائذ یہ ظرف ہیں، یہ حالت ظرفیت سے بالکل خارج نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کو بھی نائب فاعل نہیں بنایا جا سکتا۔ المراد بالتصرف، تصرف سے مراد یہ ہے کہ ان یکون کل منہما، ان مصدر اور ظرف دونوں میں سے ہر ایک لا یلزم وجہا واحدا، ایک ہی وجہ کو لازم نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ مصدر صرف مصدر ہے، اس پر کوئی اعراب تبدیل نہیں ہو رہا، یا ظرف صرف ظرف ہے، کوئی اور چیز نہیں بن سکتا۔ فی الاستعمال، استعمال کے اندر فلا ینوب مثل سبحانہ، ما سبحانہ اور معاذہ کو لہذا نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ لملازمات المصدریہ، چونکہ یہ ہمیشہ مصدر ہے۔ ولا مثل لدا، لدا اور اس کو بھی نہیں بنا سکتے لملازمات مظرف، ہمیشہ ظرف ہے۔ ینوب عن الفاعل المجرور بالحرف نحو مرہ بالبستان، کہتے ہیں کہ نائب فاعل مجرور بالحرف ہو سکتے، یعنی ایسا اسم جو حرف جار کے ذریعے مجرور ہے وہ نائب فاعل بن سکتا ہے، یا بالفاظ دیگر آپ یوں کہیں کہ نائب فاعل کے اوپر با جارہ داخل ہو سکتی ہے، لفظ کو چینج کر دیں۔ مثلا مرہ بالبستان، بالبستان جو ہے یہ کیا ہے، یہ نائب فاعل ہے اور با اس کے اوپر داخل ہے، یعنی حرف جار کے ذریعے مجرور ہو سکتا ہے نائب فاعل۔ نوذرا فی الامر، فی الامر جو ہے یہ نائب فاعل ہے، فا داخل۔ فالبستان والامر فی موضع رفع لا نیابت، بستان اور امر رفع کے مقام پر ہیں نیابت کی بنا پر، یعنی نائب فاعل ہونے کی بنا پر، نیابت سے مراد نائب فاعل ہونے کی بنیاد نائب فاعل ہے۔ یشترط فی المجرور بالحرف حتی یصلح للنیابت اللہ یکون مجرورا بحرف التعلیل، ہاں کہتے ہیں کہ وہ حرف جار جو نائب فاعل پر داخل ہوتا ہے اور نائب فاعل صلاحیت رکھتا ہے نیابت ہونے کی، اس حرف جار کی شرط یہ ہے کہ لا یکون مجرورا بحرف تعلیل، حرف تعلیل کے ذریعے مجرور نہ ہو، یعنی وہ حرف علت نہ بن رہا ہو، اس کا معنی علت والا نہ ہو، تعلیل والا نہ ہو۔ مثلا آپ کے یخاف و من باسے کا، میں آپ کی برائی سے ڈرتا ہوں، یعنی آپ کی برائی علت ہے میرے خوف کا، سبب ہے میرے خوف کا، ٹھیک ہے۔ تو اس یہاں پر باسوں کا جو ہے من باسے کا نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ یہاں من بے معنی علت کے ہے، حرف جار بے معنی علت کے ہے۔
اس لیے نائب فعل نہیں بن سکتا۔ لہٰذا نائب فعل کون ہوگا پھر؟ یخافو کا، کہتے ہیں یخافو کا ایسی حالت میں نائب فعل ضمیر ہوگی جو یخافو میں چھپی ہوگی اور پلٹ رہی ہوگی ایک مصدر کی طرف جو یخافو کا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، مصدر ہے یخافو کی طرف پلٹ رہی ہوگی۔ واضح ہے؟ یکون نائب الفاعل ضمیر مستتر، نائب فعل ضمیر مستتر ہوگی فی یخافو، جو وہ یخافو میں مستتر ہے، عائد الی مصدر، اور پلٹ رہی ہوگی مصدر کی طرف۔ اذا کان المجرور مؤنثا فلا تلحق فعل ولا مضارع، اگر وہ مجرور یعنی جس کے اوپر حرف جار داخل ہے یا بالفاظ دیگر ایسا نائب فعل جس پر حرف جر داخل ہے، ٹھیک ہے، وہ نائب فعل، ٹھیک ہے، اگر مؤنث ہو، نائب فعل جو مجرور بالحرف ہے وہ مؤنث ہو تو فعل جو اس کے ساتھ لگے گا اس کا علامت تانیث نہیں لگے گی۔ مثلا مرہ بہندن، مرہ فعل مجہول ہے، بہند نائب فعل ہے۔ اب ہند کے ساتھ چونکہ حرف جار لگا ہے لہذا مرہ کے ساتھ تاء تانیث نہیں لگے گی، مرت بہندن نہیں کہہ سکتے، مرہ بہندن کہیں گے، ولا مرت، مرت نہیں کہیں گے۔ ويجوز تقدیم علی فعل باقی النیابت، اور اس کو ایسے نائب فعل کو جو مجرور بالحرف ہو اس کو فعل کے اوپر مقدم بھی کر سکتے ہیں اور وہ اپنے نائب فعل ہونے کی حالت میں بھی باقی رہے گا۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے فاعل میں بھی اور نائب فعل میں بھی، فاعل کو یا نائب فعل کو اپنے فعل پر مقدم کر دیا جائے تو فاعلیت کی حالت سے خارج ہو جاتے ہیں، مبتدا بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں وہ پھر اگر وہ جو فاعلیت یا نائب فاعل ہونے کی حالت سے خارج ہو جاتے ہیں تو ان فعلوں کا فاعل اور نائب فعل کہاں سے آئے گا؟ کہتے ہیں ضمیر ہوگی، ضمیر ہوگی، یہ نا، یہ اس صورت کی بات ہے کہ جب فاعل یا نائب فعل بغیر حرف جار کے تھا۔ اب نائب فعل کی بات، اگر نائب فعل مجرور بالحرف ہو تو اس کو فعل پر مقدم کر سکتے ہیں اور اس کا نائب فعل ہونا بھی باقی رہتا ہے۔ بہندن مرہ، ٹھیک ہے، بہندن نائب فعل، مرہ اس کا فعل ہے، آئی سمجھ؟ یختص المصدر بالوصف، مصدر مختص ہے وصف کے ساتھ، فہم فہم شدید، مصدر جو ہے اس کے وصف فہم شدید، فہم کی جو ہے وصف کیا ہے؟ شدید۔ او بالاضافت، یا مصدر اضافت کے ساتھ متصف ہوگا، مختص ہوگا، جیسے خدمت خدمت الامیر، یا تحدید عدد، یا مصدر جو ہے وہ اس کا عدد کو ظاہر کر رہا ہوگا، یوں کہ عدد کو ظاہر کر رہا ہوگا، جیسے ضربت ضربتان، دو ضربتیں، اسی بات کو دوبارہ کہتے ہیں۔ اگر مصدر نائب فاعل ہو تو اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ مصدر موصوف ہوتا ہے اس کی صفت لگائی جاتی ہے جیسے فہم شدید، شدید صفت فہم کی، یا وہ مصدر مضاف ہوتا ہے خدمت الامیر، یا مصدر عدد کو بیان کر، ضربت عدد ضربتان، دو ضربتیں۔ یختص ظرف بالوصف، ظرف اگر نائب فاعل بنے تو وہ مختص ہوتا ہے وصف کے ساتھ، یعنی اس کی صفت لگائی جاتی ہے، جیسے سیما یوم کامل، پورا دن روزہ رکھا گیا، کامل صفت یوم کی، یوم نائب فعل۔ یا اضافت کے ساتھ اس مختص ہوتا ہے ظرف، سیما یوم الجمعہ، جمعہ مضاف ہے، یوم مضاف ہے جمعہ کی طرح، یوم نائب فعل۔ یا علمیت، علم ہوتا ہے وہ نائب فعل، سیما رمضان ہو، رمضان میں روزہ رکھا گیا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔